بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ جاڑے کی سرد رات تھی جب ہر سو اندھیرے اور خاموشی کا راج تھا۔ سب لوگ اپنے گھروں میں گرم بستروں میں دب کے نیند کے مزے لے رہے تھے، لیکن ایک میں تھی جو اس وقت بھی جاگ رہی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا اور میں درد سے تڑپتی ہوئی جانے کب سے کروٹ پہ کروٹ لیے جا رہی تھی۔ شروع میں اتنا درد نہیں تھا اور میری آنکھ بھی لگی تھی، مگر اب درد تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ مجھے یاد تھا میں شام تک بھلی چنگی تھی، لیکن جیسے ہی رات کا کھانا کھانے کے بعد بابی نے مجھے دودھ کا گلاس دیا تو اسے پیتے ہی مجھے زور کی ابکائی آئی تھی اور میں نے کھایا پیا سب الٹ دیا تھا۔ الٹی کرتے ہی میں ہلکی سی محسوس کرنے لگی تھی، لیکن کچھ دیر بعد ہی معدے میں جیسے چھڑیاں سی چلنی شروع ہو چکی تھی۔ میں نے تڑپتے ہوئے اماں کی چارپائی پر نظر ڈالی تو وہ بے سدھ سی گہری نیند میں تھی۔ ابا اور بھائی بھی گھر پہ نہ تھے۔ وہ دونوں ہر جمعے کو شہر جایا کرتے تھے، جہاں وہ اپنی دکان کے لیے سامان خریدا کرتے تھے۔ وہ 2 دن بعد واپس آیا کرتے تھے اور سخت حیرت کی بات تھی کہ اسی رات بابی مجھے اور اماں کو دودھ کا گلاس پینے کو دیا کرتی تھی۔ مجھے دودھ سے زیادہ رغبت نہ تھی، مگر بابی پلا کر ہی دم لیتی تھی۔ مگر کل رات وہ دودھ میرے معدے میں رکا ہی نہیں، اور پھر اسی وجہ سے اب تک میں درد سے اپنا پیٹ پکڑے بیٹھی تھی۔ اماں کو 2-3 بار آواز بھی دی تھی، مگر وہ تو جیسے نشہ کر کے سوئی تھی۔ مجبوراً میں خود ہی ہمت کر کے اٹھی اور صحن میں بنے باورچی خانے کی جانب چلی گئی۔ گاؤں میں بجلی کا بہت زیادہ بحران تھا۔ مرضی ہوتی تو 2-3 گھنٹے کے لیے آ جایا کرتی، ورنہ ہم تو بھول ہی جایا کرتے تھے کہ بجلی نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ خیر، آنگن میں چاند کی روشنی چھن چھن کرتی آ رہی تھی۔ میں بمشکل باورچی خانے کی طرف جانے لگی۔ میرا ارادہ تھا وہاں سے وہ چورن اٹھا کر پھانک لوں گی جو اماں اکثر ہمیں پیٹ درد میں کھلایا کرتی تھی۔ میں جیسے ہی باورچی خانے میں داخل ہوئی، اسی وقت مجھے اپنے پیچھے کسی کھٹکے کا احساس ہوا۔ میں نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لیا کہ اس وقت کون ہے، ضرور کوئی چور لٹیرا ہوگا، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ ابا اور بھائی گھر پہ نہیں ہے۔ یہ خیال آتے ہی میں اپنا درد بھول بھال کر دیوار سے چمٹ کر کھڑی ہو گئی، مبادا کوئی مجھے دیکھ نہ لے۔ مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دروازے سے بابی کو اندر آتے ہوئے دیکھا۔ بابی اس وقت کہاں سے آ رہی ہیں؟ میرے دل و دماغ میں یہی سوال گردش کرنے لگا تھا۔ چاند کی روشنی میں مجھے بابی کا گھبرایا ہوا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بار بار چادر سے اپنے وجود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے جلدی سے دروازے پر کنڈی لگائی اور دبے پاؤں چلتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب جانے لگی۔ اس نے پیروں میں چپل بھی نہیں پہن رکھی تھی۔ اس کے سر پر چادر کھسکی تو میں نے دیکھا اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، جیسے وہ کسی سے لڑ کر آ رہی ہو۔ بابی نے جلدی سے چادر کھینچ کر سر پر کر لی اور کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازہ بند کر دیا۔ میں جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی۔ میں اپنا درد بھول چکی تھی۔ ایک بے حد بھیانک خوف میرے جسم و جان میں سرایت کرنے لگا تھا۔ رات کے اس پہر بابی کہاں سے آ رہی تھی، جبکہ بھائی بھی گھر پہ نہ تھا۔ میں بھی صرف 18 سال کی تھی، مگر یہ سب باتیں خوب سمجھتی تھی۔ ہمارے گاؤں میں اس طرح کے واقعات کو لڑکیاں ایک دوسرے کے کان میں منتقل کر دیا کرتی تھی۔ پچھلے سال میری سہیلی نے بتایا تھا کہ اس کی خالہ کو کسی نے دیکھ لیا تھا آدھی رات کو کسی کے ساتھ، اور پھر اس سے آگے سوچ کر میری روح کانپنے لگی تھی۔ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میری بابی ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ میرے ذہن میں شکوک و شبہات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں بابی کے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ میں نے ہلکے سے ان کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ ان کے کمرے سے روشنی آ رہی تھی، شاید انہوں نے موم بتی جلائی ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے دستک دی کمرے سے روشنی آنا بند ہو گئی اور چند لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ بابی نے ماتھے پہ دوپٹے سے پٹی باندھی ہوئی تھی جو وہ ہمیشہ باندھ کر سویا کرتی تھی، اور ان کا لباس بھی تبدیل ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر عجیب نظروں سے چاروں طرف دیکھ کر بولی، کیا ہوا شانو، تو اس وقت مجھے ڈرا دیا تو نے، کتنی گہری نیند میں تھی میں۔ وہ جمائی لیتے ہوئے بولی۔ ان کو اس طرح کہتا دیکھ کر تو میرا دل اور گھبرانے لگا تھا۔ وہ بابی، میرے پیٹ میں درد ہو رہا تھا، کوئی گولی ہے تو؟ اس سے آگے مجھ سے کہا نہ گیا، اور میرے منہ سے یہ سن کر بابی ایک دم سے مطمئن نظر آنے لگی اور جلدی سے گولی کمرے سے لے آئی۔ یہ لے، ابھی کھا لے، جلدی آرام دے گی۔ وہ دروازہ بند کرنے لگی اور میں وہیں پتھر کی بت بنی کھڑی رہ گئی۔ میں نے سوچا تھا بھابی مجھے سب کچھ بتا دیں گی کہ وہ کیوں اس وقت باہر گئی تھی، مگر بھابی کا بدلا ہوا حلیہ اور ان کی باتیں سب مجھے بہت کچھ سمجھا رہی تھی۔ میں نے مٹکے سے پانی بھرا اور گولی کھا کر سیدھا اپنے کمرے میں آ گئی اور بستر پر لیٹ گئی۔ اماں کے خراٹوں سے کمرہ گونج رہا تھا۔
اب مجھے سب کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ اماں تو کبھی اس طرح بے سود ہو کر نہیں سوتی تھی، ذرا سی بھی آہٹ ہوتی تو وہ اٹھ کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ ان کی سعادت کی وجہ سے ابا بیزار رہا کرتے تھے کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ ان کی بھی نیند خراب کر دیا کرتی تھی، لیکن آج ان کو اس طرح گہری نیند میں دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی۔ ان کو میری تکلیف کا بھی اندازہ نہ ہوا تھا، میں جو کب سے کروٹیں بدل رہی تھی، کبھی باہر جاتی غسل خانے، کبھی پانی پینے، تو ان کو دروازے کی بھی آواز تک نہ آئی تھی۔ ایسا پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ میں نے اماں کو 2-3 بار آواز بھی دی مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اب تو اتنی سردی میں بھی مجھے پسینہ آنے لگا تھا۔ بابی نے کل رات جو دودھ ہمیں پلایا تھا وہ کوئی عام دودھ نہیں تھا، بلکہ اس میں ضرور کوئی نشاور دوائی ملائی ہوئی تھی، اور اگر دودھ پیتے میں الٹی نہ کر دیتی تو اس وقت میں بھی اماں کی طرح بے سود پڑی ہوتی۔ میں دل ہی دل میں دعا بھی کر رہی تھی کہ جو کچھ میں نے دیکھا کاش وہ میرا وہم ہو۔ اب تو فجر کی اذانیں بھی شروع ہو چکی تھی، میرا درد کم ہو چکا تھا، مگر دل و دماغ میں جو کشمکش چل رہی تھی اس کی وجہ سے نیند نہ آئی تھی۔ میں نے اماں کو جھنجھوڑا، اماں اب اٹھ بھی جاؤ، دیکھ تو صبح ہوگی۔ بڑی مشکل سے اماں نے کروٹ بدلی اور فجر کا وقت دیکھ کر اچھل پڑی۔ ہائے ہائے، میں اتنی دیر تک کیسے سوتی رہی۔ وہ جلدی سے وضو کرنے چلی گئی اور نماز ادا کرنے کے بعد بھینسوں کے باڑے کی جانب جلدی جلدی جانے لگی۔ وہ کافی دیر تک دودھ دوتی رہی اور پھر بڑی سی اسٹیل کی بالٹی میں کافی سارا دودھ لے آئی۔ شانو، تو نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ وہ ناراضگی سے میری جانب دیکھ کر بولی اور باورچی خانے میں چلی گئی۔ میں نے گھبرا کر بابی کے کمرے کی طرف دیکھا جہاں سے اب کھٹر پٹر کی آوازیں آنے لگی تھیں، اور اچانک دروازہ کھلا اور بابی مسکراتی ہوئی باہر نکلی۔ اماں، آپ رہنے دیں، میں کر لوں گی ناشتے کا انتظام۔ وہ ہمیشہ کی طرح اچھی بہو بن کر سامنے آ گئی تھی، مگر میرے دل میں اب اس کے لیے وہ عزت نہیں رہی تھی۔ میں تو اپنی بابی کو عظیم عورت سمجھا کرتی تھی، اور وہ کیا نکلی۔ میں منہ موڑ کر وہاں سے جانے لگی تو بابی نے مجھے پکارا، شانو، تمہارے پیٹ کا درد اب کچھ ٹھیک ہوا؟ تمہارے پیٹ کا درد اب کیسا ہے؟ وہ بڑے پیار سے پوچھنے لگی۔ اب بہتر ہوں، میں نے بے رخی سے جواب دیا اور اپنے کمرے میں آ کر سو گئی۔ اماں کو میں نے بتا دیا تھا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ساری رات جاگنے کی وجہ سے میں شام تک سوتی رہ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو دھند لکیے کا وقت تھا۔ گاؤں کے ہر گھر سے دھواں اٹھتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس وقت لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو جایا کرتے تھے۔ کچھ مرد حضرات اپنے دوستوں کے ساتھ کسی جگہ بیٹھ کر آگ جلا کر گپ شپ کر لیا کرتے تھے، اور کچھ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آگ کے پاس بیٹھ کر دن بھر کی باتیں بھی کرتے، اور خواتین کھانا بناتی، بچے کہانیاں سنا کرتے۔ ہمارے گاؤں میں ٹی وی وغیرہ تو تھے، مگر بجلی ہمیشہ غائب رہا کرتی تھی، تبھی لوگ جلدی ہی سو جایا کرتے۔ میں بھی انتظار کرنے لگی تاکہ سب سو جائیں اور آج میں وہ راز جان سکوں کہ بابی آدھی رات کو کہاں جاتی تھی۔ میرے لیے اماں نے کھچڑی بنا دی تھی۔ میں نے چند لقمے لیے اور خاموشی سے بابی کے حرکات و سکنات کو بانپتے ہوئے پوچھ لیا، بابی، میں رات کو آپ کے کمرے میں آئی تھی، مگر اس وقت آپ اپنے کمرے میں نہیں تھی۔ میں نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا تاکہ ان کے تاثرات جان سکوں۔ میں نے دیکھا ایک پل کو ان کا ہاتھ کانپا تھا، بمشکل انہوں نے توے پہ روٹی ڈالی۔ نہیں تو شانو، میں نے تو تمہیں خود دوائی دی تھی، تجھے یاد نہیں؟ اب وہ گھبرا کر کبھی اماں کو دیکھتی، کبھی مجھے۔ میں نے ایک اور جھوٹ بولا، ہاں لیکن اس سے پہلے بھی میں آئی تھی، اس وقت آپ کمرے میں نہیں تھی، میں نے سخت لہجہ اپناتے ہوئے کہا۔ اب اماں بھی ان کی جانب دیکھے جا رہی تھی، جبکہ بابی کا رنگ فک ہو چکا تھا۔ ان کو گھبراتا دیکھ کر اماں بیچ میں بول پڑی، ارے تو کیا تھانے دار کی طرح سوال پہ سوال کیے جا رہی ہے؟ ہو سکتا ہے وہ غسل خانے گئی ہو۔ اماں نے جلتی ہوئی روٹی کو توے سے اتارتے ہوئے کہا اور میری جانب عجیب نظروں سے دیکھنے لگی، جیسے خاموش رہنے کا اشارہ کر رہی ہو۔ بابی جو کہ پتھر بنی بس مجھے گھور رہی تھی۔ اماں کی آواز پہ چونک پڑی، نہ جانے کیوں میرے اندر جیسے کچھ ٹوٹنے لگا تھا۔ میں اپنی پیاری بابی کا یہ روپ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ مجھے علم تھا آج رات بھی بابی مجھے وہی دودھ کا گلاس پیش کرے گی، لیکن میں نے سوچ لیا تھا آج میں وہ دودھ نہیں پیوں گی۔ جیسے ہی بابی دودھ لائی، میں نے ان سے گلاس لیا اور بابی کو وہی درد کی گولی لانے کو کہا۔ وہ بے خیالی میں اپنے کمرے میں گولی لانے چلی گئی اور میں نے جلدی سے دودھ کا گلاس درخت کی جڑوں میں گرا دیا اور بابی کو دکھایا کہ میں دودھ پی چکی ہوں۔ آج ان کے چہرے پہ گھبراہٹ اور پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ میں نے دیکھا اماں پہلے ہی دودھ پی چکی تھی۔ گاؤں میں دودھ کی فراوانی تھی، اس لیے ہم راتوں میں دودھ پیتے اور صبح میں چھاچھ پیا کرتے۔ دہی مکھن سب موجود تھا، سب کو شروع سے ہی عادت تھی، مگر مجھے جانے کیوں دودھ، دہی، لسی، مکھن ان سب چیزوں سے عجیب سی چیر ہوتی تھی۔ اماں نے بتایا تھا کہ میرے ابا بھی بچپن اور جوانی میں
دودھ نہیں پیا کرتے تھے، لیکن جب ان کو حکیم صاحب نے دودھ کے ساتھ دوائی پینے کا مشورہ دیا تب سے ان کو عادت ہوئی تھی، مگر دہی وہ اب بھی نہیں کھاتے تھے، اور شاید میں بھی ابا پہ گئی تھی۔ انہی خیالوں میں سونے کا وقت ہو گیا۔ اماں تو پہلے ہی چارپائی پہ لیٹی اونگ رہی تھی۔ میں نے صحن میں جھانکا تو بھابی بھی اپنے کمرے کی بتی بجھا چکی تھی۔ میں نے دروازہ بند کیا اور لیٹ گئی۔ اب مجھے انتظار تھا کس وقت بھابی گھر سے باہر نکلتی ہے۔ مجھے لیٹے لیٹے کافی دیر ہو چکی تھی۔ اب تو میں اکتا چکی تھی، رضائی منہ تک اوڑھ کر سونے ہی والی تھی کہ مجھے وہی کھٹکے کی آواز سنائی دی۔ میں نے دروازے کی جھڑی سے جھانکا تو وہ بھابی ہی تھی جو ابھی اپنے کمرے سے نکل کر صحن میں بنے لکڑی کے پرانے دروازے کو آہستہ سے کھول رہی تھی۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اب میں بھی آہستہ سے کمرے سے باہر نکلی اور ان کا پیچھا کرنے لگی۔ بھابی تیز رفتار قدموں سے چلتی ہوئی گلی کی سیدھ میں جا رہی تھی۔ میں نے بھی ان کے پیچھے جانے کا سوچا اور گرتی پڑتی ان کے پیچھے جانے لگی۔ گاؤں کی زمین خاصی ناہموار تھی۔ یہاں روڈ رستے نہیں بنے ہوئے تھے، گھر وغیرہ بھی ترتیب کے ساتھ نہیں بنے ہوئے تھے، کسی کا گھر دور تو کسی کا نزدیک، ہر کسی نے اپنی مرضی سے ہی نقشے بنا رکھے تھے۔ بھابی جس جانب جا رہی تھی وہاں پہ دور دور تک کسی کا گھر نہیں تھا، بس خالی میدان ہی ہوا کرتا تھا، اور کافی دور تک جا کر وہاں ایک سرکاری ہسپتال تھا جو یہاں کے لوگوں نے بڑی مشکل سے منظور کروایا تھا، اور اس کے لیے اپنی زمین بھی مختص کی تھی۔ جانے مجھے کیوں لگا کہ وہ ہسپتال جا رہی تھی، وہاں وہ کیوں جائے گی اس وقت، لیکن میرے پیروں تلے زمین نکل گئی جو میں نے بھابی کو ہسپتال سے آگے جاتے دیکھا۔ میں نے ان کو جس جگہ داخل ہوتے دیکھا وہاں تو میں کبھی نہیں گئی تھی اور نہ کبھی جانا چاہتی تھی۔ اف، بھابی یہاں اس وقت اکیلی کیا کرنے آئی تھی؟ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا اور بھاگتی ہوئی واپس جانے لگی۔ میرا تن بدن ایک اندیکھی آگ میں جھلس رہا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میں روئے جا رہی تھی مگر کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ بڑی مشکل سے میں گھر تک پہنچی اور سیدھا بھابی کے کمرے میں چلی گئی، جہاں میں نے پورا کمرہ چھان مارا اور مجھے ان کے بستر کے نیچے سے وہ نیند آور گولیوں کا پتہ مل گیا جسے وہ ہمیں دودھ میں ملا کر دیا کرتی تھی، مگر ایسا وہ صرف اسی دن کرتی جب ابا اور بھائی گھر پہ نہ ہوتے تھے۔ وہ جو کچھ بھی کر رہی تھی بہت غلط تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر سونے لگی۔ کیا مجھے اماں کو سب سچ بتا دینا چاہیے؟ میں دکھی دل کے ساتھ سوچنے لگی۔ آج سے پہلے میں بھابی کو ایک مظلوم اور بلند حوصلے والی عورت سمجھا کرتی تھی جو بھائی کے ظلم و ستم سہنے کے باوجود اپنی زبان پہ کبھی شکوہ تک نہ لایا کرتی تھی، مگر آج ان کا اصل روپ دیکھ کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ آج مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ بھائی کیوں اسے مارا کرتے تھے۔ مجھے یاد تھا جب پہلی بار میں نے آدھی رات کو بھائی کے کمرے سے عجیب سی آوازیں آتے سنی تھی تو میں ان کے کمرے کی کھڑکی سے دیکھنے لگی۔ بھائی بھابی کو بہت مار رہے تھے اور وہ خاموش بیٹھی ان کی مار سہتی رہی۔ میں سخت حیرت میں پڑ گئی تھی کہ کیونکہ 2 دن پہلے ہی تو بھابی کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی تھی اور بچے مردہ پیدا ہوئے تھے۔ بھابی نے جڑواں بچوں کو جنم دیا تھا جو مردہ پیدا ہوئے تھے، اور ان کا دل رکھنے کی بجائے بھائی ان کو ہی مارے جا رہا تھا۔ میں ساری رات روتی رہی تھی، بھائی کو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، مگر دوسرے دن بھابی کو جا کر پوچھ لیا، بھابی وہ آپ کو کیوں مار رہے تھے؟ میری بات پہ بھابی پہلے تو کچھ گھبرا گئی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ پھر سے رونے لگی۔ بس شانو میری تو قسمت ہی خراب ہے۔ لیکن وہ سب کیا تھا؟ میں نے ان کا ہاتھ تھاما اور آنسو پونچھے۔ شانو تو کبھی شادی نہ کرنا، اور کر لینا تو بچہ نہ پیدا کرنا۔ اس دنیا میں عورت کو بہت کچھ سہنا پڑتا ہے، کوئی اس کا ساتھ بھی نہیں دیتا۔ وہ میرے گلے لگ کر رونے لگی تھی۔ میں نے اماں سے کہا تو وہ بھی رونے لگی کہ ان کے پوتے اس دنیا میں ایک سانس بھی نہ لے سکے۔ لیکن اماں اس میں بھابی کا کیا قصور ہے؟ میں نے چلا کر پوچھا۔ ہاں بیٹی، قصور تو کسی کا بھی نہیں ہے، بس ساری قسمت کے کھیل ہے۔ اماں یہ کہہ کر کام سے لگ گئی۔ یوں بات آئی گئی ہوگی، لیکن پھر اگلی بار بھی وہی ہوا۔ بھابی نے مردہ بچوں کو جنم دیا اور دوسری رات بھائی نے ان کو بہت مارا۔ میں بھاگتی ہوئی ابا کے پاس گئی۔ ابا دیکھ، بھائی بھابی کو مار رہا ہے۔ ابا نے بھائی کو بہت سمجھایا مگر وہ غصے میں گھر سے نکل گیا۔ کیسی خود غرضی تھی، یہ بچے تو بھابی نے نہیں مارے تھے، پھر انہیں کس بات کی سزا مل رہی تھی؟ مجھے بھائی سے نفرت سی محسوس ہونے لگی تھی۔ اب میں ان سے زیادہ بات بھی نہ کرتی تھی۔ بھابی اب اداس رہنے لگی تھی اور میں نے سنا کہ بھابی پھر سے امید سے تھی۔ اب کی بار میں نے بہت ساری منتیں مانگ رکھی تھی کہ بچے زندہ سلامت پیدا ہوں، اور بھابی کا بہت خیال بھی رکھنے لگی تھی۔ میں نے ابا سے کہا تھا کہ اس بار ہم بھابی کا علاج شہر والی ڈاکٹرنی سے کروائیں گے۔ میری بات پہ ابا ہنسے تھے اور حامی بڑھ لی تھی۔ یوں ہی دن گزرنے لگے تھے۔ بھابی کو
تیسرا مہینہ تھا اور ابا اور بھائی شہر گئے تو مجھے یہ سب دیکھنے کو ملا۔ میں نے سوچوں میں گم بیٹھی تھی کہ دروازے پہ آہٹ سن کر باہر نکل آئی، جہاں بھابھی اندر آ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی تالا لگا کر پلٹی تو مجھے سامنے پا کر دنگ رہ گئی۔ اس کا رنگ سفید لٹھے کی طرح ہو رہا تھا، بس آنکھیں پارے مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ ماتھے پہ پسینے کی بوندیں نمودار ہونے لگی تھی۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ وہ جیسے کسی بے جان بت کی طرح میرے ساتھ چلتی ہوئی آئی تھی۔ میں نے دروازہ بند کیا اور موم بتی جلا دی۔ ہلکی سی روشنی میں بھی ان کی گھبراہٹ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ چپ چاپ چارپائی پہ بیٹھے وہ اپنی انگلیوں کو مروڑے جا رہی تھی۔ کیا ہوا بھابھی؟ اب وہاں کیوں گئی تھی؟ میں نے سپاٹ لہجے میں پوچھا تو وہ ہکلائی۔ کہاں؟ پیر صاحب کے آستانے پہ کیوں گئی تھی آپ؟ میں نے اپنا لہجہ اور سخت کر لیا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ تجھے کیسے پتا چلا؟ ان کے چہرے پہ بلا کی معصومیت اور بے چارگی تھی، مگر میں ان کی معصومیت کے دھوکے میں ہرگز آنے والا نہیں تھا۔ بھابھی، میں نے خود آپ کو آج پیر کے آستانے پہ جاتے ہوئے دیکھا ہے، اس پیر کے پاس جس کی شہرت بہت خراب ہے، جو گاؤں کی عورتوں کی عزت پامال کرنے میں دیر نہیں لگاتا، اسی پیر کے پاس آپ اس وقت کیا کرنے گئی تھی؟ میری پوری بات سننے کے بعد وہ اچانک سے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ شانو، تو کچھ نہیں جانتی، تو چلی جا یہاں سے۔ وہ مجھے جانے کا کہتی رہی، مگر میں اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ آج میں سب جان کر رہوں گی کہ بھائی آپ کو کیوں مارتا ہے، اور آپ ان کی غیر موجودگی میں ہم سب کو نیند کی گولیاں دودھ میں ملا کر پلاتی رہیں تاکہ آپ پیر سے ملنے جا سکیں۔ میں نے اپنے دل کی پوری براس نکالی اور ان کے وجود کو جھنجھوڑ ڈالا۔ آپ کو یہ تک احساس نہ ہوا کہ ایک ننھی جان آپ کے وجود میں پنپ رہی ہے۔ میرے سوال پہ اچانک بھابھی نے چلا کر کہا، ہوا تھا احساس، اب بھی ہوتا ہے، اسی کی خاطر تو وہاں گئی تھی۔ وہ پیٹ پہ ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ شانو، تجھے کیا معلوم میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تجھے سب سننا ہے نا، تو آج میں تجھے سب سناتی ہوں۔ تو سنے گی تو تیرا انسانیت پر سے بھروسہ اٹھ جائے گا۔ وہ شدت سے رونے لگی اور کافی دیر رونے کے بعد اپنی دکھ کی داستان سنانے لگی۔ آج سے 6 سال پہلے جب میں تیرے بھائی کے ساتھ نکاح کر کے بیاہ کے اس گاؤں میں آئی تو سارے گاؤں میں دھوم مچ گئی کہ بشیر کی دلہن بہت سونی ہے۔ میں جہاں بھی جاتی سب تعریفیں ہی کیا کرتے تھے۔ انہی دنوں میری طبیعت کچھ خراب ہوئی تو بشیر مجھے پیر صاحب کے آستانے پر لے گیا، جہاں لوگوں کا ہجوم تھا۔ پیر صاحب نے مجھے دیکھا تو اس کے چہرے پر جو تاثرات آئے وہ دیکھ کر میں نے سر جھکا لیا۔ اس نے کہا کہ مجھ پر حسیب کا سایہ ہے اور ہر 2 دن بعد مجھے آستانے پہ جانا ہوگا۔ یہ بات سن کر میں نے بشیر کو بہت کہا کہ میں اب آستانے پر کبھی نہیں جاؤں گی، مگر تیرا بھائی مجھے روز کہتا تھا کہ نیک بخت تجھے میں روز پیر صاحب کا دم کیا ہوا پانی پلایا کروں گا اور تو چنگی بھلی ہو جائے گی۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ پیر اکمل کی نیت میں کھوٹ تھا، مجھے کسی حسیب کا سایہ نہ تھا، مگر بشیر یہ سمجھنے کو تیار نہ تھا۔ چند ماہ بعد میں امید سے ہو گئی تو بشیر مجھے پیر اکمل کے پاس لے گیا، جہاں اس نے مجھے 2 راتیں اپنے آستانے پر رکھنے کی تجویز دی، مگر میں نے وہ سب ماننے سے انکار کر دیا۔ بشیر کو برا تو لگا مگر اس نے مجھے کچھ نہ کہا، لیکن جب میں نے مرے ہوئے بچے کو جنم دیا تو اس نے اپنا سارا غصہ مجھ پہ نکالنا شروع کر دیا کہ میں نے پیر کی بات نہ مانی تھی، اس لیے یہ سب ہوا۔ میں نے بہت سمجھایا کہ یہ سب قدرت کا کھیل ہے، پیر کی کیا مجال جو میرے بچوں کو کچھ کر سکے، لیکن جب اگلی بار ایسا ہوا تو مجھے لگا بشیر مجھے جان سے ہی مار ڈالے گا، کیونکہ دوسرے دن بھی پیر اکمل نے بشیر کو پیغام بھیجا تھا کہ اپنی بیوی کو چند دن آستانے پر چھوڑ دو، ہم اس کا علاج کریں گے تو بچے زندہ سلامت پیدا ہوں گے، مگر میں نہیں مانی تھی اور اس کا سارا قصور بھی بشیر نے مجھ پر ڈال دیا۔ اور اس بار جب میں امید سے ہوئی تو بشیر نے مجھ سے کہا کہ اگر اس بار بھی میں نے اس کی بات نہ مانی تو مجھے چھوڑ دے گا اور دوسری شادی کر لے گا، اور اسی خوف کی وجہ سے میں کل رات پیر کے آستانے پر گئی تھی۔ بھابھی کی آنکھوں میں جیسے خون اتر رہا تھا، اس کے لب کانپ رہے تھے۔ مگر بھابھی تو وہاں کیوں گئی جبکہ تیرے بچوں کی موت تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوئی تھی؟ میں نے نہ سمجھتے ہوئے پوچھا تو بھابھی نے جیسے آنکھیں بند کر کے اپنے آنسو اندر اتارنے چاہے۔ شانو، کل رات میں پیر اکمل کے پاس گئی تھی کیونکہ اس نے پیغام بھجوایا تھا کہ اگر میں اس کی بات مان لوں تو وہ بشیر کو سب سمجھا دے گا۔ تب میں کئی دنوں کی بے چینی سوچ و بچار کے بعد وہاں جانے پر آمادہ ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ کروا گھونٹ بھی پی لوں گی، شاید بشیر کچھ سمجھ جائے، لیکن میں آدھے راستے سے واپس آ گئی تھی کیونکہ میں ایک شریف گھرانے کی بہو بیٹی ہوں۔ میں ایسا قدم کیسے اٹھا سکتی ہوں جس سے میرا رب ناراض ہو جائے؟ وہ میری جانب سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں جو کب سے خود پہ ضبط کیے بیٹھی تھی بالآخر پوچھ بیٹھی تھی، مگر آپ آج بھی تو وہاں گئی تھی؟ میرا سوال سن کر وہ عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھ کر بولی، شانو، آج میں ایک خاص مقصد سے وہاں گئی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی تھی۔ میں حیران سی ان کو دیکھے جا رہی تھی۔ کون سا مقصد؟ چند دن پہلے ہی میں اپنے ابا کے گاؤں گئی تھی جہاں ایک ڈاکٹر نے کیمپ لگایا ہوا تھا۔
اس دن مجھے ہلکا سا بخار آیا ہوا تھا۔ میں نے ڈاکٹر کو دیکھ کر کہا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے سوئی مت لگانا، تب انہوں نے کہا کہ ان کے پاس اس وقت سوئی نہیں ہے، جبکہ میں نے ان کے پاس بہت سی انجیکشن والی دوائیاں پڑی دیکھی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ سب دل کے مریضوں کے لیے ہیں، جب ان کا دل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو یہ انجیکشن لگانے سے دل کام کرنے لگتا ہے۔ وہ یہ سب باتیں کسی کو تفصیل سے بتا رہے تھے۔ تب میں نے سنا کہ اگر کسی ٹھیک ٹھاک انسان کو وہ سوئی زیادہ مقدار میں لگا دی جائے تو اس کا دل بند ہو سکتا ہے، اور کبھی کبھار خون کا بہاؤ تیز یا زیادہ ہو جانے سے وہ مر جاتا ہے۔ تبھی میں نے نظر بچا کر 2 شیشیاں اٹھا لی تھی، اور آج جب میں جا رہی تھی تب مجھے اپنے اس منصوبے پر عمل کرنا ہی تھا۔ آج میں وہاں گئی ضرور تھی، مگر میرا مقصد کچھ اور تھا، اس لیے میں آج جیسے ہی وہاں پہنچی تو اس کا خاص ملازم مجھے سیدھا اس کے حجرے میں لے گیا۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر اس غلیظ انسان نے سب کو باہر جانے کا کہہ دیا، اور جیسے ہی سب لوگ باہر گئے تو وہ خبیث چہرہ لیے میرے قریب آنے لگا، اور اسی وقت میں نے وہ انجیکشن اس کی گردن میں چبو دیا اور ساری کی ساری دوائی اس کے اندر منتقل کر ڈالی۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھے جا رہی تھی، اور کچھ ہی دیر میں اس کی حالت بگڑ گئی تھی۔ وہ مجھے چھو بھی نہ پایا تھا، اور میں وہاں سے نکل آئی۔ مجھے نہیں معلوم اس کا کیا انجام ہوگا، مگر آج کے بعد کسی عورت کو مجبوراً اپنی عزت کو داؤں پر نہیں لگانا پڑے گا۔ آج کے بعد وہ شیطان یا تو اس دنیا سے چلا جائے گا یا پھر معذور ہو جائے گا، مگر اس گاؤں کی عورتوں کی عزت محفوظ رہے گی۔ بابی درد سہتے سہتے اتنی بہادر کب بن گئی تھی مجھے علم نہ ہو سکا تھا، مگر ان کی جگہ اگر میں بھی ہوتی تو وہی کرتی جو انہوں نے کیا۔ بابی میں شکر ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اس انسان کو اپنی عزت پامال کرنے نہیں دی۔ مجھے بھی میری سہیلیوں نے بتایا تھا کہ وہ کس طرح کا شیطان ہے، جو ناسمجھ لوگوں کو بیماری اور اسیب کا جھانسا دے کر ان کا فائدہ اٹھاتا ہے، اور عورتیں یہ بات اپنے اندر ہی دفن کر لیتی ہیں کہ ان کے ساتھ آستانے میں کیا ہوا تھا۔ میں نے بابی کو دلاسا دیا کہ انہوں نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا، اور اب وہ اس بات کو بھول جائیں۔ میں نے ان کو آرام کرنے کا کہا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ دوسری صبح ہمیں معلوم ہوا کہ کل رات پیر اکمل پہ فالج کا اثر ہوا تھا، اور وہ اس وقت گاؤں کے شہر میں ذیل علاج ہیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یا تو جان جائے گی یا پھر ذہنی توازن خراب ہوگا۔ یہ باتیں خالہ شکورن نے اماں کو بتائی تھی۔ میں اور بابی مطمئن تھے کہ بالآخر ایک شیطان اپنے انجام کو پہنچنے والا تھا۔ اسی دن ابا اور بھائی بھی آگے تھے۔ میں نے ابا سے وعدہ لیا تھا کہ بابی کو شہر والے ہاسپٹل لے جائیں گے، اور ٹھیک 6 ماہ بعد ہم سب شہر چلے آئیں گے۔ وہاں کی ڈاکٹرنی نے بتایا کہ بابی کو نارمل بچہ نہیں ہو سکتا، ان کا آپریشن کرنا پڑے گا، اور یہی وہ کارن تھا جس کی وجہ سے پچھلے بچے پھنسنے کی وجہ سے اپنی جان گنوا چکے تھے۔ اگر آپ پچھلی ڈیلیوری میں ان کو یہاں لے آتے تو وہ بچے بھی بچ سکتے تھے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر بھائی کی گردن جھک گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد آپریشن ہو گیا، اور بابی نے 2 جڑواں بیٹا اور بیٹی کو جنم دیا۔ دونوں ہی صحت مند تھے۔ ہم سب کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میں نے بابی سے پوچھا کہ یہ کیسا اتفاق ہے کہ ہر بار آپ کو جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں؟ تب وہ مسکرا کر بتانے لگی کہ ان کی نانی اور خالہ کو بھی جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، اور وہاں سے یہ وراثت مجھ میں بھی منتقل ہوگی۔ ہم سب ہنس پڑے تھے، اور اب کی بار میں ان کے کمرے سے گزری تو جو کچھ سنا مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے نیک بخت مجھے معاف کر دے، اس جعلی پیر کی باتوں میں آ کر میں نے تجھ پہ ظلم کیا، وہ تو اپنا علاج بھی نہ کر سکا، تیرا کیا کرتا۔ ان کی بات سن کر میں ہنس دی تھی۔ دیر آئے درست آئے۔ دوستو، آج کی سچی کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسی سبق میں اس کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل دربار ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا تاکہ ہماری تمام نئی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔